السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسرین۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ کل ہم تعلیم الاسلام کے 6 پیج تک سوال و جواب سیکھ چکے۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پیج سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں، شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ سوال: مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب: نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی نماز پڑھ کر، روزے رکھ کر، مال کی زکوٰۃ دے کر، حج ادا کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا۔ سوال: بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب: گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکے جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا سیکھیں ہم؟ بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں وہ کس طریقے سے ہے؟ بولتے کس طریقے سے کرتے ہم؟ بولتے گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور عاجزی اور اپنی ذلت ظاہر کرتے۔ یہ نماز کا طریقہ، بندگی کرنے کا طریقہ ہے یہ۔ اور پیج نمبر 8 ہے یہ۔ 7 پیج کمپلیٹ ہو چکا اور پیج نمبر 8 تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ۔ سوال: مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب: خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ یعنی مسجد میں عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ جس طریقے سے عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اسی طریقے سے مردوں کو یعنی آدمیوں کو مسجد میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اور زیادہ افضل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، اگر اس گھر میں عورت اور بچوں کا، چھوٹے بچوں کا اور عورتوں کا فکر نہ ہو تو میرا دل چاہتا کہ میں اس گھر کو جلا دوں، بول کر اتنی وعید فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیں کہ آدمیوں جیسے مرد مسجد میں ضرور نماز ادا کرنا چاہیے۔ گھر میں سنت نماز گھر میں پڑھنا ہے، بہتر ہے سنت نماز گھر میں، اور فرض نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسجد میں پڑھو یا گھر میں پڑھو، جہاں بھی پڑھو، اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، لیکن مسجد میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوتا۔ سنت نماز گھر پر پڑھنا ہے اور فرض نماز اللہ کے گھر میں جا کر مسجد میں ادا کرنا بہتر ہے۔ آپ لوگ سمجھ چکے انشاءاللہ۔ یہ سوال کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے؟ نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ منہ دھوتے اسے ہم وضو کہتے۔ بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سوال: نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟
نماز میں پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے، یعنی پچھم کی طرف نماز میں منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ سوال، پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ مکہ معظمہ میں خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، اور وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہیں، اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے ہم کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے، اس لیے ہم نماز میں پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال، دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ رات و دن میں 5 نمازیں فرض ہے۔ سوال، 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ پہلی نماز فجر، جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ظہر، جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر، جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹے پہلے، یعنی 2-2.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی، سورج چھپنے سے 2-2.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی، عصر کی نماز ہے۔ چوتھی نماز مغرب، جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی۔ 5ویں نماز عشاء، جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ اور سوال، اذان کسے کہتے ہیں؟ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ ہم کیا سیکھیں؟ اب اذان کو سیکھیں، آپ لوگ اس اذان کو سیکھیں۔ اس اذان کے برکت اتنی ہے اذان کی کہ اذان گھر میں دینے سے شیاطین بھی بھاگ جاتے، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتے اذان کے دینے سے، اتنی فضیلت ہے اذان سے۔ اور یہ اذان کے الفاظ بھی اتنے ہیں خوبصورت، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ گواہی دیتی ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتی ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتی ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، گواہی دیتی ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ بولے تو آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح بولے تو آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم بولے تو اس کا معنی ہے نیند سے نماز بہتر ہے، بلکہ صبح میں اس کلمات کو 2 مرتبہ کہنا چاہیے، نیند سے نماز بہتر ہے۔ صبح فجر کی نماز میں لوگ نیند میں رہتے تو اذان میں اس کلمات کو بھی 2 مرتبہ دہراتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نیند سے بھی نماز بہتر ہے، اٹھو آپ لوگ بول کر صبح میں فجر کی نماز میں 2 مرتبہ ایکسٹرا پڑھی جاتی۔ اس اذان کی فضیلت اتنی ہے کہ
شیاطین گھر میں سے بھاگ جاتے ہیں۔ سوال: تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں۔ اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ اور تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا۔ اور سوال: جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ تعلیم الاسلام کے پیج نمبر 10 تک ہم پڑھ چکے، کمپلیٹ ہو چکا الحمدللہ۔ آپ لوگ ان تمام سوال و جواب کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے گھر جانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے گھر میں رہنے سے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتے، شیاطین گھر میں سے باہر چلے جاتے، مسجد میں شیاطین نہیں آتے۔ آج ہم کیا کیا سیکھے؟ جبرائیل علیہ السلام کون ہیں، اور مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں، نماز کسے کہتے، بندگی کا وہ طریقہ جسے ہمیں نماز کہتے وہ کس طریقے سے کرتے، اور وضو کسے کہتے، اور نماز پڑھتے نا وہ کس طریقے سے کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے ہم کو، دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہوئی ہے، وہ نمازیں کیا ہیں، اذان کسے کہتے، اور اذان کے کلمات کیا کیا ہیں، تکبیر کسے کہتے، اقامت کیا ہے، یہ سب جو شخص اذان کہتا ہے اذان کے اسے کیا کہتے اور تکبیر کہتا ہے اس کو کیا کہتے، سب سوال و جوابات کو ہم لوگ سیکھ چکے الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک بنائیں، قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دیں، دنیا میں اور آخرت میں کامیاب بنائیں، اسلام پر رہنے کی، اسلام کے دینی طریقے پر چلنے کی اور دین کی دعوت دینے کی اور نیک رہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو۔ ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو کو لے کر، نیکسٹ سبق کو سیکھیں گے ہم دوسرے ویڈیو میں۔ تب تک آپ لوگ اگر کوئی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم لوگ اس چینل اردو اسلامک کورس میں دینی معلومات کو سیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔